آپ نوح علیہ السلام کا آپ نے یہ واقعہ کئی بار سنا ہے، الغرض میں وقت مختصر ہے، معمولی سا عرض کروں کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو تیار کیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ اس میں جو ایمان لائے ہیں اس کے بیچ میں سوار ہوں گے اور طوفان پار کر لیں گے، بچ جائیں گے، اور جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا وہ اس کے اوپر سوار نہیں ہوں گے اور غرق ہو جائیں گے۔ آپ قوم نوح جو تھی وہ گھمنڈ کے اندر تھی کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور یہ کمزور انسان ہے، ہماری لاکھوں میں، ہزاروں میں، کروڑوں میں ہماری میجارٹی ہے، ہماری تعداد ہے اور ہمارے پاس مال دولت ہے، نوح علیہ السلام کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، اگر ہم اس کی کشتی پر پاخانہ کر دیں تو نوح کیا کر پائیں گے؟ اس گھمنڈ کی وجہ سے ان سب لوگوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی پر پاخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! اور جب انہوں نے اس کشتی پر پاخانہ کیا تو ساری کی ساری کشتی پاخانے میں بڑھ گئی۔ اب جب کشتی پاخانے میں بڑھ گئی، ایک بڈھا ضد کی وجہ سے کیا کرنے لگا؟ اب بڑی ہوئی کشتی پہ جا کے پھر سے پاخانہ کرنے لگا۔ اب جب وہ بوڑھا اس کشتی کے اوپر بیٹھ کر پاخانہ کرنے لگا تو کمزوری کی وجہ سے وہ کشتی کے بیچ میں گر گیا۔ اب جو وہ کشتی میں گر گیا تو اس وقت حال یہ تھا کہ پوری قوم نوح جو تھی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کو کھجلی کی بیماری لگ چکی تھی، خارش کی بیماری ہو چکی تھی، کوئی علاج نہیں تھا، کوئی میڈیسن، کوئی دوائی نہیں تھی۔ تو جب یہ بوڑھا اس کشتی میں پاخانہ کرنے لگا تو کمزوری کی وجہ سے یہ اس کشتی کے بیچ میں جب گرا تو باہر نکلا تو اس کے جسم پر خارش کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، یہ بالکل صحت کے ساتھ سلامت باہر نکلا۔ اور اس نے اعلان کیا اپنی ان قوم کے لوگوں سے، لوگوں آؤ، جس خارش کے اندر ہم مبتلا تھے، جس خارش کی بیماری میں ہم ملوث ہو چکے ہیں، جس کی کوئی دوائی، کوئی میڈیسن، کوئی ویکسین نہیں ہے، آؤ میں تمہیں دوائی بتاتا ہوں۔ سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے بتاؤ کون سی دوائی ہے؟ اس بوڑھے نے کہا دوائی یہ جو تمہاری اس کشتی کے اندر پڑی ہے۔ انہوں نے کہا بوڑھا یہ تو پاخانہ کیا ہوا ہے، ہم ہی لوگوں نے پاخانہ کیا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کو برباد کرنے کے لیے، یہ تو دوائی نہیں ہو سکتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو برباد کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے پاخانہ کیا تھا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ نہیں، یہ تو اب ہمارے لیے ایک دوائی کی شکل میں بدل چکا ہے کہ میں اس پاخانہ کرتے ہوئے کشتی میں گرا تو میری ساری کی ساری خارش جو ہے وہ دور ہو چکی ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ پاخانہ اپنے جسم پر لگانا شروع کر دیا۔ جب اپنے جسم پر پاخانہ لگایا تو وہ خارش ختم ہوتی گئی۔ اب قوم بے شمار تھی تو سارے لوگوں نے جب پاخانہ لگایا، پاخانہ ختم ہو چکا تو تاریخ میں یہاں تک آتا ہے کہ لوگوں نے کشتی کو دھونا شروع کیا، اور جب کشتی کو دھویا برتنوں میں پانی بھرا، وہ گندا پانی لے کر لوگوں نے اپنے جسموں پر ملا، اور جب پھر کئی لوگوں کے پاس وہ پانی پہنچا انہوں نے پیا، اور جہاں تک کشتی کے اندر پاخانہ ختم ہو چکا، پانی دھو کر ختم ہونے لگا تو لوگوں نے اس پانی میں اور پانی ملا کر پینا شروع کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے فرمایا او میرے نوح، یہ لوگ تیری کشتی کے اندر پاخانہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ نوح علیہ السلام اب کشتی پہ سوار کیسے ہوگا؟ اے نوح دیکھ لیا، انہی لوگوں سے میں نے اس کشتی کو صاف بھی کروا دیا۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ ہم نے اللہ کا راز سمجھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو تکبر کی وجہ سے پاخانہ کرتے تھے، وہ وقت آیا کہ ان لوگوں نے اپنا ہی کیا ہوا پاخانہ خود پیا، اپنے اندر بھی ڈالا اور اپنے جسم پر بھی لگایا۔